جو قوم اپنے بڑوں کی، اپنے اسلاف کی بے ادب ہو جاتی ہے اس کی تاریخ مسخ کر دی جاتی ہے، کبھی بھی بے ادب نہ ہو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 جملے کہہ کے اس مضمون کو سمیٹ دیا، فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، بڑے کی عزت نہ کرے، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اپنے بڑوں کا اکرام کرے، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، مشائخ کا، امت کے بڑوں کا۔ لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں ائمہ مجتہدین کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھلی تو ذرا سی اوقات نہیں آدمی کی اور وہ حضور کے صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ تو دیکھ تو صحیح اپنی حیثیت کا تو تعین کر۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں چہرہ وضحات دیکھ کر حضور کی نظر کرم نصیب ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حضور کا ہر صحابی، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ کبھی میرے جملوں پر غور کریں اور آپ میری باڈی لینگویج دیکھیں تو میں طاقت ایمان سے کہہ رہا ہوں، انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ مدینے والے کے ہر صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ادھر ادھر کی کسی گمراہی کا شکار نہ ہونا۔ یہ لوگ تو اپنی چھوٹی سی دکانداری چلانے کے لیے امت کا سارا پیچھے کردار مشکوک کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھنا صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، بس صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہو تو پتہ میرے امام نے کیا کہا ہے، بڑوں کو نہیں، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ انہوں نے کہا تو بچے بچے کا احترام کریں گے، چھوٹے چھوٹوں کا ادب کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی اولاد پاک ہے۔ ہم تو استاد کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم تو شیخ کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور جو مدینے والے کی اولاد ہو اور رسلہ نال جو نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول گئے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضور کی اولاد پاک کا احترام؟ لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اس میں آپ اہل بیت کی تنقیص شان معاذ اللہ کریں گے، اور آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں گے تو وہ صحابہ کی شان گھٹائے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ ایسی ناپاک جسارتوں سے امت کے اندر تکلیف بڑھتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور پھر نئی نئی تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ تحقیق وہ ٹھیک نہیں جو داتا علی اجمیری نے کی ہے، جو خواجہ اجمیر نے کی ہے، جو امام ربانی نے کی ہے، جو امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے۔ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے پہلے تو اہل، اور دوسری بات، جتنے بھی اہل فضل تھے نا، وہ کئی دفعہ نا ابا جی اور چاچا جی کی لڑائی ہو رہی ہو نا، ابا اور چاچا کی، تو بیٹا چھلانگ لگا کے بیچ میں لڑائی میں اپنے ابا کی حمایت میں آ بھی جائے نا، چاچے کی مخالفت کرے، ابے کی حمایت میں بات کرے، تو والد صاحب فٹک پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے پتر تو چپ کرے، ساڈا پراواں دا مسئلہ ہے، تو اپنے قد کاٹھ میں رہ، تو اپنی حیثیت میں رہ، تو چھوٹا ہے، تیرے والا مسئلہ۔ تو آپ بڑوں کی باتوں میں بولتے ہیں، بڑوں کی باتوں میں بولنے والے لوگ سیانے نہیں ہوتے، وہ تو بچپنے کا اظہار کرتے ہیں کبھی بھی۔ اور پھر ہم نے ان سے تربیت لینی تھی کہ ہم نے ان پر بحث کرنی تھی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیچر آئے پڑھانے کے لیے کالج میں تو بچے اسے کہیں اپنی ڈگری دکھاؤ، تو وہ کہتا تو دفع ہو نا کلاس سے، ڈگریاں بڑے دیکھا کرتے ہیں، چھوٹے نہیں دیکھا کرتے، ڈگری پرنسپل صاحب کو دکھاؤں گا، تیری حیثیت ہے تو میری ڈگری دیکھے، تو اپنی اوقات میں رہ۔ اس لیے پہلے تو، اور پھر قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی نا، اسی مضمون کو اللہ نے وہاں بیان کیا، فرمایا والسابقون السابقون، وہ جو پہلے پہلے حضور کے پاس آ گئے، فرمایا وہ سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے۔ تو مالک اگر وہ پہلے آئے تھے تو پھر انہیں کچھ ملا بھی؟ اگر ان لوگوں نے پہل کی تھی، وہ سابقون الاولون تھے، تو ملا کیا؟ فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لینے والے سبقت لے گئے، اولئک المقربون، یہی تو رب کی بارگاہ کے مقرب لوگ ہیں۔ یہ پہلے آئے ہی اس لیے تھے کہ انہیں قربت دی جانی تھی، یہ مقربین ہیں۔ کبھی حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے
بڑی سونی بات، بڑی خوبصورت بات. آپ جب کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس عزت ہے. کیا بات ہے. اور جب آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پاس کوئی نہیں. کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا 2-4 ہزار دو تو میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا نا، اور اگر میں نہیں، میرے پاس ہے نہیں تو دینا کہاں سے ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے. حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی ہیں، قریب بیٹھے. تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی. باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے. حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یعقوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی. تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے. اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا. تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے، دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں. سادات کرام سروں کا تاج ہوتے ہیں. بعض سادات کی بات بڑی یاد رہ جاتی ہے. میں نے ڈائریکٹ تو نہیں سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. خطیب الاسلام حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب اہل و معار شریف والے، حضرت شاہ صاحب نے زیارت کی ہوگی تو ہم نے جی بار بار کی فرما رہے ہیں. تو شاہ صاحب سید تھے، بہت بڑا خاندان تھا. ان کے دادا کو چراغ ہند کہا جاتا تھا. حضرت پیر چندن شاہ بڑے لوگوں میں سے، اکابرین میں سے. سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا سلسلہ طریقت تھا، چورا شریف سے. تو بڑی باتیں سمجھا کے اس موضوع پر بڑی باتیں کر کے ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک تقریر میں انہوں نے بات کی تو میں کئی راتیں روتا رہا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ تقریر کرتے 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 بولے، اور ان کا انداز تھا، لہجہ تھا، روب تھا، دبدبا تھا، تنتنا تھا. اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگے، چلو میں نے دلائل تمہیں دے دیے، عقلی نقلی باتیں تم تک پہنچا دی، اب میری ذاتی بات بھی سنو. کہنے لگے، میں سید ہوں، پتر ہوں مولا علی کا، پر میں مرید ہوں ابو بکر صدیق کا. میں سیدنا ابو بکر صدیق کا مرید ہوں. وہ جس بزرگ نے مجھے بات بتائی، ان کا سالوں سے تدریس سے رشتہ ہے. کہنے لگے، ایک سید کے لہجے کا وہ حسن اور گفتگو کا وہ انداز. کہتے میں کئی راتیں روتا رہا. میں نے بڑی چیزیں پڑھی تھی اس عنوان پر، رحماء بینہم کے تحت بڑا کچھ پڑھا تھا، پر یہ انداز، یہ رنگ، یہ سچے لوگوں کا طریقہ تھا، دیانتدار لوگوں کا طریقہ تھا. انہوں نے اپنے ذوق کے ذریعے سے ہمیشہ قوم پر مثبت اثرات چھوڑے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو ایک تو کبھی بھی اہل فضل کی عزت میں کبھی بھی کمی نہ. آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے. کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ. ہماری حیثیت ہے. ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے, جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے. ان لوگوں کے ساتھ جب سے یہ بحث معاشرے میں بڑھی ہے نا, جب سے لوگوں نے شکوک بڑھا دی, آپ یقین کریں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جو وارفتگی تھی نا لوگوں کی, وہ جو ذوق تھا, کسی کا بھی نام آتا تھا تو لوگ مچل جاتے تھے. اب تو کسی ایک کا ذکر شروع کرتے ہیں تو کانوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے, پھر یہ فلانے کا تذکرہ ہونے لگا. بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دستے مبارک سے چلایا ہے. آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیوں انتشار کا سبب بنتے ہیں؟ نہ کریں جی, آپ کی مہربانی. اللہ آپ کو سلام. سب کو ایک جیسی گرمی لگ رہی ہے, ویسے تقریر کرنے والے کو تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے باقی ہاں, لیکن یہ کہ میں کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا مجھے بات کرنے دیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے اچھے ارادے اور اچھی نیت پر. آپ غور کریں جی میری بات پر. حضرت